یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی۔ وہ بندہ باہر سے آیا تھا، اس نے ایک منظر دیکھا، پھاٹک بند تھا اور لوگ جو ہے سائیکل سر پہ اٹھا کے نا تو گزر رہے تھے اور پھاٹک کو عبور کر رہے تھے۔ اس نے کہا یہ اتنی فاسٹ قوم ہے، اتنی تیز قوم ہے کہ گاڑی کا انتظار بھی نہیں کرتی اور سائیکل سر پہ اٹھائے، بعض ادھر ادھر سے موٹر سائیکل گزار رہے ہیں، پھاٹک بند ہے تو اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ اتنی ذمہ دار قوم، اتنا وقت کا لحاظ ہے انہیں کہ یہ چند لمحے جو ہے وہ پھاٹک کے اوپر کھڑا ہونا یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ تو جب پھاٹک کھلا تو اس نے آگے دیکھا کہ 500 آدمی جو ہے وہ بندریا کا تماشا لگا تھا وہاں کھڑے تھے۔ اس نے کہا یہ جلدی تھی، یہ تماشا دیکھنا تھا سب نے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ بندریا کا تماشا ہو تو 600 آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے اور 3 گھنٹے تک وہ مداری کہتا میں ایک تصویر دکھاؤں گا اور لوگ اس تصویر کے لالچ میں کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا دکھائے گا، اور وہ تصویر دکھائے بغیر ہی جو ہے وہ مداری ختم کر دیتا ہے۔ اور ہم اتنے فارغ ہیں، یہ کبھی الیکشن کا ڈرامہ چلتا ہے تو ان سیاستدانوں کے جو الیکشن ہال ہوتے ہیں یہ ہمارے وجود سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں مفت کے بندے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ 500 آدمی ایک الیکشن ہال پہ بیٹھا ہوا ہے اور شام سے بیٹھا ہوا ہے، ساری تک بیٹھا ہوا ہے، تبصرہ کیا ہو رہا ہے جیتے گا کون ہارے گا کون۔ اور میاں جو بھی جیتے گا لوٹے گئی، تمہیں کیا غرض، کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنا قیمتی وقت کہاں برباد کر رہے ہیں؟ اپنے وقت کی قدر کریں، وقت تو گزر رہا ہے، چاہے سو کے گزار دیں، چاہے غفلت میں گزار دیں، چاہے عیش و عشرت میں گزار دیں، چاہے ذکر الہی میں گزار دیں۔ اس کی مثال چکی کی طرح ہے کہ چکی چل رہی ہے، اگر اس کے اندر گالا ڈال دیں گے تو وہ اب دانوں کو پیس دے گی، اور اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر بھی وہ چلتی چلی جا رہی ہے، خالی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ زندگی کا جو میٹر چل رہا ہے نا سانسوں کا، یہ تو چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ سوئے ہیں تب بھی چل رہا ہے، بے ہوش ہے تب بھی چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو زندگی دی گئی ہے بے ہوشی کے لمحے نکال لیے جائیں گے یا جو سو کے گزارے ہیں وہ نکال لیے جائیں گے، نہیں، یہ زندگی کا میٹر مسلسل چل رہا ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں بندے، یہ ایک ایک قدم جو ہے وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں سمرقند کے بازار میں گیا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف خرید لو، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بھی پگھلا جا رہا ہے۔ برف ٹھہرتی نہیں ہے، قطرہ قطرہ پگھلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی تو مجھے سمجھ آ گئی ان الانسان لفی خسر کا مفہوم کیا ہے۔ جس طرح سانسیں پگھلتی جا رہی ہیں اس طرح زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اب جو زندگی ہے یہ تو جو مخصوص سمے دی گئی ہے وہ تو گزر جانی ہے، ایک لمحہ اس نے نہیں ٹھہرنا۔ انسان ان زندگی کے سانسوں کے بدلے نیکیاں کما لے، ہر سانس کے بدلے استغفار پڑھ لے، درود پڑھ لے، الحمدللہ کہہ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، تحمید تسبیح تحلیل پڑھ لے تو یہ سانسیں کام آ گئی، ورنہ برف کے پگھلتے ہوئے قطروں کی طرح زندگی سانس سانس کر کے ٹوٹ رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت شیخ ختلی کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں گا، فرمانے لگے دنیا ایک دن ہے، یہ اتنی لمبی کائنات، یہ دنیا ایک دن کی زندگی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کے ہم زندگی گزار دیں گے۔ جس طرح روزہ دار ہر برے کام سے بچتا ہے اور احتیاط سے دن کاٹتا ہے، اور جب عصر ویلا آتا ہے تو اس کی احتیاط اور بڑھ جاتی ہے، وہ وضو بھی دھیان سے کرتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے ٹپک نہ جائے اور سارے دن کی محنت نہ چلی جائے۔ وہ کیا کہا تھا، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کے اسے گزار یا رو کے اسے گزار دے۔ ایک رات تیری زندگی ہے، اس کو ہنس کے گزار دے یا رو کے گزار دے، اس کو ذکر و فکر میں گزار دے یا عیش و عشرت میں گزار دے، رب کی یاد میں گزار دے یا غفلت میں گزار دے، یہ تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا گیا۔ اس دنیا کی زندگی کو اس انداز سے گزارے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فراغت کے لمحوں کو اپنی یاد سے بدلنے کی ہمیں توفیق دے اور ایک ایک ساتھ کو با مقصد گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں
قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا